آج کی کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جسے یہ سزا دی جاتی ہے کہ اسے لاہور مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں پھانسی دی جائے گی اور اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور ہر ٹکڑے کو تیزاب میں ڈال دیا جائے گا۔ Dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid. پاکستان کی تاریخ میں ایسی سزا جو آج سے پہلے نہ کسی کو ملی نہ اس کے بعد کبھی کسی کو دی گئی، کیا نتیجہ نکلا اس سزا کا؟ اس شخص نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ اسے یہ سزا دی گئی؟ اس سزا پہ عوام کا رد عمل کیا تھا؟ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس سزا پہ کتنا ری ایکٹ کیا؟ اور سب سے بڑھ کے کیا اس سزا پہ عمل درآمد ہو سکا یا نہیں ہو سکا؟ آج کی ویڈیو میں جواب ہیں ان سارے سوالوں کے، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو آج کی ویڈیو مت دیکھیے۔ آج کی ویڈیو میں ایسے انکشافات ہونے والے ہیں جس کا تصور ہی عام انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 2 دسمبر 1999 کو، جب لاہور جنگ اخبار کے دفتر کو ایک پارسل ملتا ہے اور وہ پارسل کرائم رپورٹر جمیل چشتی کو دیا جاتا ہے۔ جمیل چشتی جب اس پارسل کو کھولتا ہے تو اس میں ایک 32 صفحات کی ڈائری، کئی بچوں کی تصاویر اور ایک خط نکلتا ہے۔ خط میں لکھا ہے، میرا نام جاوید اقبال ہے، میں نے 100 بچوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں تیزاب میں ڈال دی ہیں۔ میرے اس جرم کا ثبوت 13B راوی روڈ کے مکان میں موجود ہے اور میں دریائے راوی پر خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس خط میں جو میں نے دیکھا تو وزنی تھا، تو اس کو کھولا تو اس کے اندر 75 بچوں کی تصویریں تھیں، اور اس کے بعد ایک خط تھا جس میں ایک شخص نے یہ اقرار کیا، یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے 100 بچوں کو اس طرح کر کے مار دیا ایسڈ میں ڈال کے۔ یہ خط اپنے آپ میں ایک مذاق لگتا تھا۔ جمیل چشتی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی شخص اتنا بڑا قدم اٹھائے اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ آخر کسی شخص کا دل ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 100 بچوں کو قتل کرے اور ان کا اتنا گھناؤنا انجام ہو؟ مگر ایک کرائم رپورٹر کے طور پہ جمیل چشتی کو اس کی تحقیقات کرنا لازم تھی۔ جمیل چشتی فوراً اٹھا اور 13B راوی روڈ کے مکان میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں پہ تالا لگا ہے۔ ارد گرد کے لوگوں سے اس مکان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک پراپرٹی ڈیلر سید منیر حسین نے یہ مکان کرائے پہ دیا تھا۔ جمیل چشتی سید منیر حسین کو بلاتا ہے، ساتھ والے گھر میں سیڑھی لگا کے اس مکان کی چھت پہ چڑھا جاتا ہے اور پھر وہاں سے اس گھر میں داخل ہوا جاتا ہے۔ یہ مکان 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ جب جمیل چشتی اور پراپرٹی ڈیلر منیر حسین اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک کمرے میں انہیں کیا ملتا ہے، کچھ ایسا جسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ خط میں لکھی ہوئی کہانی بالکل سچ ہے۔ اس کمرے میں موجود 2 بوریاں تھیں، ایک بوری پر لکھا تھا 100 بچوں کے جوتے اور ایک بوری پر لکھا تھا 100 بچوں کے کپڑے۔ ایک کمرے سے انہیں 16 انچ کی ایک زنجیر ملتی ہے اور ایک کمرے سے انہیں 2 جگ بھرے ہوئے ملتے ہیں جن میں انسانی بال موجود تھے۔ جمیل چشتی نے خط میں یہ پڑھا تھا کہ سٹور میں ڈرم موجود ہیں اور ان ڈرموں میں تیزاب میں بچوں کے جسم کی باقیات موجود ہیں۔ جمیل چشتی نے سٹور ڈھونڈا، وہاں جا کے لائٹ آن کی اور جب اس نے اندر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خط کے بالکل مطابق وہاں پہ ڈرم موجود تھے۔ جمیل چشتی نے جب اس ڈرم کا ڈھکن اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ تیزاب سے جل گئے اور ایسی بدبو اٹھی جس سے دماغ بند ہو گیا۔ اس نے لکھا ہوا تھا کہ سٹور میں جائیں گے تو آپ کو ڈرم نظر آئیں گے، اور ایک ڈرم جو ہے اس کے اندر میں نے باڈی پارٹس چھوڑے ہوئے، تو میں نے ایک بلب تھا اس کو جلایا، تو میں نے جو ڈرم ایسے اٹھایا تو میرے ہاتھ جل گئے اور بہت بیڈ اسمیل آئی۔ مگر اس بدبو سے بڑھ کر اندر کا منظر اور دل دہلا دینے والا تھا۔ یہ ڈرم خون کے لوتھڑوں سے، بچوں کے پاؤں کی ہڈیوں سے اور انسانی جسم کی باقیات سے بھرا ہوا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر منیر حسین تو یہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ خط کا ہر لفظ سچ معلوم ہو رہا تھا۔ فوراً تھانہ راوی روڈ کے SHO عاشق مارتھ کو کال کی گئی۔ وہ پولیس کی باری نفری لے کر وہاں پر پہنچا اور ساری اشیاء کو دیکھا اور جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ جمیل چشتی کے لیے بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا تھا، کیا یہ واقعتاً سچ ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی پولیس اور بہت سارے لوگ اس کو سچ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ اس طرح سے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ 100 معصوم ننھے منھے بچوں کی جان لے اور پھر ان کے وجود کے ساتھ یہ کام کرے۔ آخرکار یہ کام کیا گیا کہ پولیس نے مختلف شہروں جن میں ساہیوال، بھیروال، ملتان، قصور، ننکانہ، شیخوپورہ،
ان شہروں میں اپنے تمام نمائندوں سے رابطہ کیا اور ان نمائندوں کو ان بچوں کے گھروں میں بھیجا وہ جو 32 صفحات کی ڈائری میں ایڈریس لکھے ہوئے تھے۔ ان تمام گھروں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ بچے واقعی گمشدہ تھے۔ بات مکمل طور پہ سچ ثابت ہو چکی تھی۔ جمیل چشتی نے اگلے دن کے اخبار میں یہ خبر لگوا دی 100 بچوں کے قتل کا انکشاف، کیونکہ ثبوت ابھی موجود نہیں تھے، مجرم ابھی پکڑا نہیں گیا تھا۔ یہ خبر لگانا کسی بھی اخبار کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے ایسی خبر لگائی گئی جس پہ بعد میں پکڑ نہ ہو سکے۔ 3 دسمبر کے اخبارات میں یہ خبر انتہائی تفصیل کے ساتھ چھاپی گئی۔ 72 بچوں کی تصاویر اخبارات میں لگائی گئیں۔ یہ اخبارات جب ملک کے طول و عرض میں پہنچے تو پورے ملک میں کوہرام مچ گیا۔ ہر وہ گھر جس میں بچے گمشدہ تھے، اس گھر سے رونے پیٹنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میڈیا اور میڈیا کے ارد گرد کے تمام لوگ لرز اٹھے، کیونکہ پورے ملک کے عوام کا یہ مطالبہ ایک ہی دن میں زور پکڑ گیا کہ قاتل کہاں ہے؟ کیا جاوید اقبال واقعی خودکشی کر چکا تھا، یا وہ بھی زندہ تھا اور کہیں بھاگ گیا تھا؟ اگلے چند روز تھانہ راوی روڈ کے در و دیوار کے لیے نہایت قیامت خیز تھے۔ پورے ملک کے وہ تمام گھرانے، والدین، بڑی بہنیں، بڑے بھائی، رشتہ دار، سب نے لاہور کا رخ کیا اور تھانہ راوی روڈ پہنچے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی والدین وہاں پہ پہنچتے اور اپنے پیارے بچوں کے جوتے اور کپڑے پہچانتے، اور پھر ان کی چیخو پکار ایسی ہوتی کہ در و دیوار لرز کر رہ جاتے۔ انسپیکٹر رانا صادق کے مطابق یہ چند روز ہمارے لیے بہت بھاری تھے، اور آج بھی ان ماؤں کی چیخیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں۔ پولیس پہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے بہت سارے مطالبے پیش کیے جا رہے تھے۔ میڈیا، اخبارات، ہر کوئی پولیس کو کوس رہا تھا، مگر جاوید اقبال کا کہیں نام و نشان موجود نہ تھا۔ یوں لگنے لگا کہ خط میں لکھی ہوئی یہ بات بھی سچ تھی کہ جاوید اقبال نے دریائے راوی میں خودکشی کر لی ہے، مگر اس کی لاش بھی کہیں سے نہ مل سکی۔ جاوید اقبال کے گھر سے پولیس کو 3 ڈائریاں ملی تھیں۔ ایک ڈائری میں جاوید اقبال نے بچوں کے ایڈریس اور ان کے نام لکھے تھے۔ دوسری ڈائری میں اس نے بہت تفصیل سے لکھا تھا کہ اس نے بچوں کو کس طرح سے قتل کیا، اور ایک ڈائری میں اس نے ان لوگوں کے نام لکھے تھے جو اس کے ساتھ جرم میں شریک تھے۔ ان میں مرشد نسیم اور اسحاق باللہ کے نام سر فہرست تھے۔ جاوید نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ مرشد نسیم نے اسے بتایا کہ بچوں کو قتل کر کے کس طرح سے تیزاب میں ڈالا جا سکتا ہے، اور اسحاق باللہ اس کے لیے تیزاب کا انتظام کیا کرتا تھا۔ پولیس نے مرشد نسیم اور اسحاق باللہ اور جاوید اقبال کے قریبی رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا۔ مگر یہاں پر ایک اور ڈرامائی موڑ آتا ہے جب چند دن بعد ہی یہ خبر آتی ہے کہ اسحاق باللہ نے پولیس کسٹڈی میں کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دی ہے۔ پولیس نے کہا یہ خودکشی ہے، مگر اس کی تحقیقات کی گئی کیونکہ کیس بہت ہائی پروفائل ہو چکا تھا، بات انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچ چکی تھی۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسحاق باللہ کو پولیس نے تشدد کر کے قتل کیا ہے۔ یوں ایس پی طارق کمبو کو معطل کر دیا جاتا ہے اور ان پہ قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے، مگر جاوید اقبال کا کوئی نام و نشان موجود نہ تھا۔ مرشد نسیم سے جب پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا کہ میرا تو جاوید اقبال سے تعلق تبھی ختم ہو گیا تھا جب وہ شاد باغ میں موجود تھا۔ پولیس نے تمام رشتہ داروں سے تفتیش کر لی، مگر کسی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخرکار پولیس نے ایک بات سوچی کہ ان تمام لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ عین ممکن ہے جاوید اقبال کسی وقت اپنے ان رشتہ داروں سے کوئی رابطہ کرے گا۔ ان تمام رشتہ داروں کو رہا کر دیا گیا۔ پولیس کو جاوید اقبال کا کوئی سراغ نہ مل رہا تھا اور ادھر مختلف قسم کی کہانیاں گردش کرنے لگ گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو طیارہ ہائی جیک کیس میں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کر گرفتار کر لیا تھا۔ تو سب سے بڑی کہانی یہ بنی کہ چونکہ اس وقت ملک میں سیاسی حالات بہت خراب ہیں، اس لیے یہ کیس اچھالا جا رہا ہے تاکہ عوام کی توجہ اتنے بڑے سیاسی حادثے سے ہٹ جائے۔ ایک کہانی یہ بھی بنی کہ جس طریقے سے اسحاق باللہ کو قتل کیا گیا ہے، ایسے ہی پولیس نے جاوید اقبال کو بھی قتل کر دیا ہے، مگر سارا کچھ چھپایا جا رہا ہے کہیں عوام کا رد عمل نہ آئے۔ ان ساری کہانیوں کی وجہ سے پولیس شدید دباؤ کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخرکار پولیس نے مختلف پہلوؤں پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ جاوید اقبال کے رشتہ داروں کے گھر کی مکمل نگرانی کرنا شروع کر دی، ان کی بہنوں اور بھائیوں سے انٹرویوز لینا شروع کر دیے۔ پولیس نے اس معاملے پہ بھی غور کیا کہ جاوید اقبال اگر زندہ ہے تو کسی نہ کسی طرح سے وہ پیسوں کا انتظام کر رہا ہوگا، زندگی کسی نہ کسی طرح سے تو اسے گزارنی تھی۔ تو انہوں نے اس کی بہن سے پوچھا کہ جاوید اقبال کے پاس کچھ جمع پونجی موجود تھی۔ جاوید اقبال کی بہن نے یہ بتایا کہ اس کے پاس 10,000 کے
3 बॉन्ड मौजूद थे। पुलिस ने उस बैंक की तमाम ब्रांचों में ये इतला दे दी कि अगर कोई इन बॉन्ड्स को कैश करवाने के लिए आए तो फौरी तौर पे पुलिस को बुला लिया जाए। मगर जब तक पुलिस की ये इतला मुख्तलिफ बैंकों में पहुंचती, तब तक जावेद इकबाल दीना के एक बैंक से 1 बॉन्ड कैश करवा चुका था। पुलिस के लिए यह बात थोड़ा सा सुकून की बाइस थी कि चलो कम अज़ कम जावेद इकबाल जिंदा है और बैंकों के ज़रिए उसे पकड़ा जा सकता है। दूसरी अहम बात जो जावेद इकबाल की बहन से मालूम हुई वो ये थी कि जावेद इकबाल ने अपने ख़त में ये लिखा था कि उसने अपने मुलाजिम साजिद को भी कत्ल कर दिया है और अब वो खुदकुशी करने के लिए जा रहा है। लेकिन जावेद की बहन ने यह बताया कि वो साजिद को किसी सूरत नहीं मार सकता क्योंकि वो साजिद से बहुत मोहब्बत करता था। अब पुलिस एक की बजाय 2 लोगों को तलाश करने लग गई। तमाम बैंकों को सख्ती से इस बात की हिदायत कर दी गई कि वो अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। आखिरकार 30 दिसंबर का दिन आ गया और यहाँ पे एक तीसरा किरदार भी सामने आता है और ये किरदार था नदीम उर्फ दीमी का। जावेद इकबाल नदीम उर्फ दीमी और साजिद के साथ सराय आलमगीर के एक बैंक में पहुँचता है, लेकिन वो बड़ी चालाकी बरतता है। वो खुद बैंक के बाहर खड़ा रहता है और वो साजिद और नदीम को बैंक के अंदर भेजता है। जो ही साजिद ने बॉन्ड कैशियर के सामने रखा, कैशियर ने फ़ौरन आवाज़ लगाई, ये वही शख्स है जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया है, फ़ौरन बैंक के दरवाजे बंद कर दो। जावेद ने जब ये देखा तो वो बाहर से फ़रार हो गया, जबकि नदीम और साजिद गिरफ्तार हो गए। साजिद की उम्र 16 से 17 साल थी और नदीम और दीमी की उम्र 15 साल थी। साजिद और नदीम ने यह बात बताई कि वो 30 नवंबर से लाहौर से गायब थे और उन्होंने ज़्यादातर वक्त मरी में गुजारा। उनके पास एक कंबल था, वो ज़्यादातर वक्त पहाड़ों में और गारों में गुजारते थे, इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर सकी। मगर कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब साजिद और नदीम के पास नहीं था कि जावेद इकबाल इस वक्त कहाँ था और उसने 100 बच्चों को क्यों कत्ल किया। पूरी कोशिश के बावजूद नदीम और साजिद इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। 30 दिसंबर की रात 8:45 बजे पुलिस के अफसरान एक पुरहजूम मजमे के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की वजाहत देने में लगे हैं कि इतना ख़तरनाक कातिल उनकी गिरफ्त से कैसे निकल गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ वजाहतें थीं। उधर दूसरी तरफ लाहौर जंग अखबार डेवस रोड के दफ्तर के बाहर एक रिक्शा रुकता है और इस रिक्शे में से एक शख्स बाहर निकलता है। कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था कि यह वही शख्स है जिसने पिछले 4 हफ्तों से इस मुल्क के अदारों को तिगनी का नाच नचा के रख दिया है। वो जंग अखबार के दफ्तर में दाखिल होता है और इस्तकबालिया पे जाके अपना तारुफ करवाता है, मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल। चंद लम्हों के लिए दफ्तर में सन्नाटा छा जाता है। फ़ौरन जमील चिश्ती को इतला दी जाती है और जमील चिश्ती बग़ैर ताख़ीर के अपने दफ्तर पहुंचता है और जावेद इकबाल उसके सामने था। बड़ी हुई दाढ़ी, सर पे टोपी, कांपते हुए हाथ, खुश्क होंठ। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये शख्स 100 बच्चों को कत्ल कर सकता है। जमील चिश्ती को इस बात का ख़तरा था कि कहीं जावेद इकबाल ने जहर ना खा लिया हो। उसकी तलाशी ली गई। जावेद इकबाल ने 2-2 जुराबें पहनी थीं। जब उससे पूछा कि ये क्यों पहनी हैं तो उसने कहा कि मेरे पाँव तेज़ाब की वजह से जल गए थे, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। उसकी जुराबें उतारी गईं तो उनमें से नींद की बहुत ज़्यादा तादाद में गोलियां बरामद हुईं। ख़तरा ये था कि शायद ये गोलियां उसने खा भी ली हों, इसलिए जावेद इकबाल को बहुत सारा पानी पिलाया गया और फिर जमील चिश्ती ने उससे इंटरव्यू का आगाज़ किया। ये इंटरव्यू 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा और इसमें जमील चिश्ती के साथ जंग अखबार का दूसरा अमला भी शामिल था। जावेद इकबाल से किया गया इंटरव्यू की रोशनी में इस बात का सवाल तलाश करना बहुत ज़रूरी था कि उसने 100 बच्चों को क्यों कत्ल किया। इस जवाब के हसूल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जावेद का माजी क्या था। जावेद इकबाल का पूरा नाम जावेद इकबाल मुग़ल था। उसके वालिद का नाम मोहम्मद अली मुग़ल था और ब्रांड रोड पे उनके लोहे के पाइपों की एक दुकान थी। जावेद इकबाल 1956 में पैदा हुआ। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से उसने तालीम हासिल की और इस कॉलेज ही से उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा बाब शुरू होता है जिसने उसकी आने वाली सारी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया। जावेद इकबाल को कॉलेज के दौर से ही हम जिन्स परस्ती की आदत पड़ चुकी थी। वो छोटे लड़कों को सेक्सुअली अब्यूज़ करता, उनके साथ नाजेबा हरकतें करता और उसकी ये आदत ही आखिरकार उसके लिए जानलेवा साबित हुई। जब जावेद इकबाल ने कॉलेज छोड़ा तो उसके वालिद ने शादबाग में उसे लोहे के पाइपों का एक छोटा सा कारखाना बना कर दिया
کہ شاید جاوید اقبال کاروبار میں اپنا ذہن لگائے تو وہ ان حرکتوں سے باز آ جائے، مگر یہ کارخانہ تو جاوید اقبال کے لیے اس کی خواہشات کی جنت ثابت ہوتا ہے۔ جاوید اقبال کارخانے میں چھوٹے بچوں کو مزدور کے طور پہ بھرتی کرتا، ان بچوں کا بہت خیال رکھتا، انہیں نئے کپڑے لا کر دیتا، انہیں اچھا کھانا کھلاتا، انہیں سیر و تفریح پہ لے کر جاتا۔ وہ بچے اس کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو جاتے اور یوں جاوید اقبال ان کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتا۔ جاوید اقبال کی یہ حرکتیں جاری تھیں کہ آخرکار اس کے گھر والوں نے سوچا کہ اگر اس کی شادی کر دی جائے تو عین ممکن ہے یہ اپنی بری حرکتیں چھوڑ دے۔ جب گھر والوں نے اسے یہ کہا کہ وہ شادی کر لے تو جاوید نے یہ شرط سامنے رکھی کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گا، اور یوں اس نے اپنے ہی کارخانے میں کام کرنے والے ایک لڑکے کی بڑی بہن سے شادی کر لی۔ عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے یہ مقصد ہو کہ وہ ساری زندگی اس لڑکے کے قریب رہے گا۔ جاوید کی زندگی یوں ہی چل رہی تھی کہ آخرکار 1990 میں اس پہ ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کا مقدمہ درج ہوا۔ گرفتاری سے پہلے جاوید اقبال فرار ہو گیا اور اس کے والد اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ان پہ شدید تشدد کیا کہ جاوید کو کسی بھی طرح سے پیش کیا جائے۔ آخرکار جب جاوید پیش ہوتا ہے تو وہ محلے کے بزرگوں سے معافی مانگتا ہے۔ ایک پنچایت اکٹھی کی جاتی ہے جس میں وہ اسٹامپ پیپر پہ دستخط کرتا ہے کہ اس سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے اور وہ مستقبل میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا، مگر محلے کے لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر جاوید شادباغ کو چھوڑ دے تو جاوید کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور یوں جاوید اقبال کو شادباغ چھوڑنا پڑا۔ 1993 میں جاوید اقبال کے والد کی وفات ہوتی ہے تو جاوید کے حصے میں 2 دکانیں، کارخانے کا ایک حصہ اور ایک بڑا گھر آتا ہے۔ جاوید نے ان تمام چیزوں کو بیچا اور بیچ کر رانا ٹاؤن میں ایک نیا گھر تعمیر کیا۔ رانا ٹاؤن کے اس گھر میں اس نے سوئمنگ پول بنایا، ایک گاڑی خریدی اور عیش و عشرت سے زندگی گزارنے لگا۔ یہاں بھی اس کے لچھن وہی رہے۔ وہ غریب اور عیش و عشرت کے دلدادہ لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرتا، انہیں اپنے گھر میں بلاتا، کھلاتا پلاتا، سوئمنگ پول میں ان کے ساتھ نہاتا۔ وہ لڑکے موج مستی کی زندگی گزارتے اور جاوید ان کے ساتھ موج مستی کرتا۔ اسی دوران جاوید اقبال نے ایک رسالہ اینٹی کرپشن جاری کیا۔ اس رسالے میں وہ پولیس افسران کے انٹرویوز شائع کرتا، یہ رسالہ پولیس تھانوں میں پہنچاتا۔ یوں اس نے پولیس کے بہت سارے افسران کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر لیے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور ہو کر جاوید اقبال نے ایک ایئر کنڈیشنڈ اسکول بھی بنایا، مگر رانا ٹاؤن کے لوگ اس کی حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے اس کا اسکول بہت جلد بند ہو گیا کیونکہ وہاں پہ کچھ زیادہ بچوں نے داخلہ نہیں لیا۔ پھر جاوید اقبال نے ایک فیئر پرائس شاپ بنائی جہاں پہ بچوں کے کھلونے وغیرہ وہ بیچا کرتا تھا، مگر یہ دکان بھی جلد ہی بند ہو گئی۔ پھر جاوید اقبال پہ ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کا ایک اور مقدمہ لوئر مال کے تھانے میں درج ہوتا ہے۔ جاوید اقبال کو گرفتار کیا جاتا ہے مگر وہ چند ہی مہینوں بعد رہا ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی جاوید اقبال کا ذہن تھا کہ کیسے اس نے ماضی میں بہت سارے پولیس والے لوگوں کے ساتھ دوستی کی۔ وہ جرم پہ جرم کیے چلا جا رہا تھا مگر اسے کوئی سزا نہیں مل رہی تھی، لیکن جاوید اقبال کو رانا ٹاؤن چھوڑنا پڑا اور یوں جاوید اقبال لاہور کے علاقے غازی آباد میں شفٹ ہوا۔ یہاں پر اس نے ویڈیو گیمز کی ایک دکان بنائی۔ ویڈیو گیمز میں بچے اس کے پاس آتے، وہ ان بچوں کے ساتھ کھیلتا، بہت سارے بچوں کو گیموں کے فری ٹوکن دے دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید ایک اور کام کرتا، وہ زمین پر ایک 100 روپے کا نوٹ گرا دیتا۔ جب کوئی بچہ اس نوٹ کو اٹھا لیتا، جاوید اسے پکڑ لیتا، پکڑ کے ساتھ والے کمرے میں لے جاتا، اس کی تلاشی کے بہانے اس کے کپڑے اترواتا اور پھر اسے ڈراتا دھمکاتا اور اس کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتا۔ جاوید کی زندگی یوں ہی چل رہی تھی کہ آخرکار 15 سپتمبر 1998 کا دن آ گیا۔ 15 سپتمبر کو جاوید اقبال مینار پاکستان جاتا ہے، وہاں پہ وہ ایک 18 سالہ لڑکے سے ملتا ہے۔ یہ لڑکا مالشیا تھا۔ جاوید اقبال اسے کام کروانے کے بہانے اپنے گھر لے آتا ہے، اس کے ساتھ جب وہ زبردستی کرتا ہے، رات کو جاوید اقبال سوتا تو وہ لڑکا اس کی الماری سے اس کی گن نکال کے جاوید کے سر پہ گن کے کئی بٹ مارتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے۔ جاوید اقبال شدید زخمی ہوا، اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ جاوید ہسپتال پہنچا تو اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے بچنے کے امکانات صرف 5% تک ہو سکتے ہیں۔ وہ 22 دن تک بے ہوش رہا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کا سر پھول کر ایک بہت بڑے گھڑے کی طرح ہو چکا تھا۔ گھر والوں نے اس سے مکمل طور پہ قطع تعلق کر لیا۔ اس دوران صرف اس کی ماں تھی جو اس کے پاس جاتی رہی اور اس کے لیے آنسو بہاتی رہی۔ کئی مہینے تک جاوید کا علاج چلتا رہا۔ آخرکار جب وہ واپس آیا تو اس نے غازی آباد کا علاقہ چھوڑ دیا اور یوں وہ فروری 1999 میں شفٹ ہوا
13B راوی روڈ کے مکان میں، اور یہ مکان اس نے پراپرٹی ڈیلر سید منیر حسین سے کرائے پر لیا تھا۔ اور آخرکار جاوید اقبال کی ماں بھی فوت ہو جاتی ہے، تو جاوید نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ میری ماں میرے لیے اتنا عرصہ روتی رہی، جب میری ماں مری تو میں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ اس معاشرے نے میری ماں کو رلایا ہے، میں اس معاشرے کی 100 ماؤں کو رلاؤں گا۔ یوں میں نے 100 بچوں کو قتل کر کے اپنا ہدف پورا کر لیا ہے۔ جاوید اقبال مینار پاکستان اور لاری اڈا کے علاقوں میں جاتا اور وہاں پر تلاش کرتا کہ کوئی ایسے بچے ہوں جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہوں۔ جاوید ان بچوں سے ملتا، ان کے ساتھ بات چیت کرتا اور انہیں اس بات کا لالچ دیتا کہ وہ انہیں کام دلوائے گا۔ ان بچوں کو گھر لے آتا، انہیں اچھے کپڑے دیتا، انہیں اچھے جوتے دیتا، ان بچوں کو کھانا کھلاتا اور انہیں ایک پر آسائش زندگی کے خواب دکھاتا۔ بچوں کی تصویریں بناتا، ان کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتا، کچھ بچوں کو ڈراتا دھمکاتا، کچھ کی رضامندی کے ساتھ۔ جاوید نے اپنے کمرے میں ایک ٹی وی رکھا تھا، وہ خود بیڈ پر بیٹھ جاتا اور بچے کو زمین پہ بٹھا دیتا۔ بچہ جب ٹی وی دیکھنے میں بہت مشغول ہو جاتا تو وہ پیچھے سے 16 انچ کی زنجیر بچے کے گلے میں ڈالتا اور اس کا گلا اتنی زور سے دباتا کہ بچے کی موت ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ بچے کو اٹھا کر پچھلے کمرے میں تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیتا، اور یوں تھوڑی ہی دیر میں اس بچے کا وجود تیزاب میں تحلیل ہو جاتا۔ پہل تو جاوید اقبال اس تیزاب کو گھر کے فلش میں بہایا کرتا تھا، پھر اس نے یہ تیزاب راوی میں بہانا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے چند گواہ بھی ملے، جن میں سے ایک گواہ ایک سبزی فروش اور ایک پھل فروش تھا۔ اس نے یہ کہا کہ جب وہ صبح اس علاقے سے گزرتا تھا تو وہ دیکھا کرتا تھا کہ جاوید اقبال اپنے گھر سے ایک چھوٹا ڈرم لے کر نکلا کرتا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس ڈرم میں وہی تیزاب ہوا کرتا تھا۔ جاوید اقبال کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ آخرکار اسے 2 لڑکے ملے، ندیم عرف دیمی اور گڈو عرف ساجد۔ یہ لڑکے جاوید کے ساتھ جرم میں برابر کے شریک ہو گئے۔ یہ لڑکے مینار پاکستان اور لاری اڈا پہ جاتے، وہاں پہ مختلف بچوں کو ڈھونڈتے جو کوئی چیزیں بیچ رہے ہوتے، اور یہ ان کو یہ کہتے ہمارا مالک ہے جو پاپڑ بیچنے کا کام کرتا ہے، تم ہمارے مالک کے ساتھ کام کرو، تمہیں زیادہ پیسے بھی ملیں گے، اچھے کپڑے بھی ملیں گے اور رہائش بھی ملے گی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جاوید اقبال نے ان 2 کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جاوید نے ان کے ساتھ بھی کئی مرتبہ زیادتی کی تھی، جو بعد میں رپورٹ میں ثابت بھی ہو گئی تھی۔ اس زیادتی کے باوجود ساجد اور ندیم عرف دیمی جاوید کے ساتھ شامل کیوں ہوئے؟ کیونکہ جاوید نے انہیں بہت خوش رکھا، انہیں بہت اچھے لباس دیے اور انہیں مسلسل کھلاتا پلاتا اور ان کی ہر وہ خواہش پوری کرتا جو یہ بچے چاہتے تھے۔ یوں یہ جاوید کے شریک جرم ہو گئے۔ جب جاوید اقبال نے 100 بچوں کو قتل کر لیا تو قتل کرنے کے بعد اس نے نومبر میں ایک خط DIG لاہور کے نام لکھا کہ میں نے 100 بچوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کی لاشیں تیزاب میں ڈال دی ہیں۔ DIG لاہور نے SP طارق کمبو کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ معلوم کریں کہ اس خط کے پیچھے کیا راز ہے۔ طارق کمبو جب اس علاقے میں پہنچا تو پراپرٹی ڈیلر منیر حسین کے دفتر میں جاوید اقبال کو بلایا گیا، اس سے تفتیش کی گئی تو جاوید اقبال نے پستول اٹھا کر کن پٹی پہ رکھ لیا اور اس نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ طارق کمبو نے یہ کہا کہ یہ شخص تو پاگل ہے، ایسے ہی باتیں بناتا ہے، یہ کسی کو کیا قتل کر سکے گا۔ ابھی اس بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ جاوید اقبال نے وہی خط جنگ اخبار کے دفتر کو بھیج دیا اور اس خط سے یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اور آج 31 دسمبر کی رات تھی اور جاوید اقبال وہاں بیٹھا انٹرویو دے رہا تھا۔ یہ انٹرویو 2 گھنٹے سے زائد چلا۔ اس دوران پولیس کو اطلاع ہو چکی تھی، جنگ اخبار کے دفتر کے باہر پولیس کی گاڑیاں اور بہت زیادہ لوگ جمع ہو چکے تھے۔ آخرکار جاوید اقبال کو CIA کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے جاوید سے ابتدائی تفتیش کی اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ 8 فروری سن 2000 میں جاوید اقبال، ساجد اور ندیم کا چالان کر کے انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کا کیس اللہ بخش رنجا کے پاس لگایا جاتا ہے۔ یہ کیس بڑا سیدھا سا تھا، مجرمان اپنے جرم کا اقرار کر چکے تھے، ثبوت بھی آ چکے تھے، وہ ڈائری بھی موجود تھی اور پولیس کے پاس فائلیں مکمل طور پہ تیار تھیں۔ مگر جب 17 فروری کو ان پہ فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو جاوید اقبال نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ جاوید اقبال نے یہ کہا کہ اس نے تو کسی بھی بچے کو قتل نہیں کیا،
اس نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا کہ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہمارے ملک کی پولیس کسی کام کی نہیں ہے اور وہ گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ہماری پولیس ان بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ میں نے تو اس سسٹم کی خرابیوں کو آشکار کیا ہے اور الٹا مجھے ہی سزا دی جا رہی ہے۔ جاوید نے صحت جرم سے انکار کیا تو پولیس کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ صرف اس کے بیان پر ہی تو سارا کچھ کر رہے تھے، اور جب اس نے اپنے بیان ہی سے انکار کر دیا تو اب پولیس کے پاس مقدمہ چلانے کے لیے کیا باقی تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دن بعد جاوید اقبال نے ایک اور کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ اس نے یہ ساری کہانی خود سے لکھی ہے، اس نے کسی بچے کو قتل نہیں کیا۔ وہ اس کہانی کی ایک کتاب شائع کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ مشہور ہو جائے۔ اس نے مختلف انگلش فلمیں دیکھیں، ان فلموں سے اس نے مختلف واقعات لیے، وہ واقعات لے کر اس نے یہ کہانی جوڑی ہے۔ اس نے کسی بھی بچے کو قتل نہیں کیا ہے، مگر وکیل کے پاس اس کے خلاف بہت سارے دلائل موجود تھے۔ اس کا وہ پہلا بیان جس میں اس نے 100 بچوں کو قتل کیا، 32 صفحات کی اس کی ڈائری، اور اس کی وہ 3 ڈائریاں جس میں اس نے مکمل تفصیل لکھی تھی، ڈرم، تیزاب اور اس سے ملنے والے انسانی جسم کی باقیات۔ وکیل نے یہ ساری فائلیں عدالت میں پیش کر کے یہ کہا کہ اسے سزا ضرور ملنی چاہیے، یہ اب ہمارے ساتھ نفسیاتی کھیل کھیل رہا ہے۔ جاوید اقبال واقعتاً اپنے آپ کو پھر نفسیاتی پاگل ظاہر کرنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ جج کو کہتا پولیس والے مجھے بالٹی اور لوٹا نہیں دیتے ہیں، مجھے مہیا کیا جائے۔ کسی دن وہ جج کو کہتا کہ نیلا گنبد کے نان چنے کھانے کو اس کا دل کرتا ہے، اسے وہ چنے کھلائے جائیں۔ کسی دن وہ جج کو کہتا کہ میرا مالٹوں پہ کالا نمک لگا کر کھانے کو دل کرتا ہے، مجھے وہ دیے جائیں، پولیس مجھے نہیں دیتی ہے۔ غیر ممکن تھا جاوید یہ حرکتیں اس لیے کر رہا ہو کہ وہ پولیس کے سامنے اپنے آپ کو نفسیاتی مریض یا پاگل ظاہر کر سکے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ جج نے 16 ہفتوں کے اندر اتنے بڑے کیس کا فیصلہ سنا دیا، اور جج نے یہ فیصلہ قصاص کے بنیاد پر سنایا۔ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک۔ اللہ بخش رانجھا نے یہ کہا کہ جاوید اقبال کو مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں پھانسی دی جائے اور پھر اس کے جسم کے اسی طرح سے 100 ٹکڑے کیے جائیں جس طرح سے اس نے 100 بچوں کو مارا ہے، اور اسی طرح سے اس کے وجود کا ہر حصہ تیزاب میں حل کیا جائے جیسے اس نے باقی بچوں کے وجود کو تیزاب میں حل کیا ہے۔ منیمم پاسبل ٹائم میں 100 کتنے گواہ تھے اور کتنے 300 کتنے پیج کے بیان تھے اور ججمنٹ تھی، اس کو تو فیصلہ سن کے بھی کوئی پشیمانی نہیں۔ ساجد کے لیے 686 سال قید کی سزا سنائی گئی اور ندیم کے لیے 344 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور یوں انہیں جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے اس پہ بہت شور مچایا کہ یہ سزا کسی بھی طرح سے ایک انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ عوام کا رد عمل بھی اس پر شدید آیا۔ عوام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ کا یہ کہنا تھا کہ جاوید کو صرف پھانسی دے دی جائے یا عمر قید دے دی جائے، مگر وہ والدین جن کے بچے قتل ہوئے تھے وہ اس سزا پر بہت خوش تھے اور بہت بےتاب تھے کہ کب وہ مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں جمع ہوں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے لختے جگر کو قتل کرنے والا مارا جائے گا۔ جاوید کی سزا پر ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی، مگر یہ اپیل انہوں نے وفاقی شرعی عدالت میں بھیج دی۔ وفاقی شرعی عدالت میں اب کیس چل رہا تھا کہ ایک دن یہ خبر آتی ہے کہ جاوید اقبال اور ساجد نے جیل میں خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی کے طریقے پر کئی سوال اٹھائے گئے۔ ساجد اور جاوید الگ الگ سیل میں بند تھے، اگرچہ ان کا سیل ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھا۔ پولیس نے یہ کہا کہ ساجد اور جاوید نے اپنے بستر کی چادریں اپنے گلے میں لپیٹیں اور یہ چادر جنگلے کے ساتھ باندھی اور پاؤں کا زور لگا کے اپنی گردن کو جھٹکا دیا اور یوں وہ مر گئے، مگر کسی بھی میڈیکل طریقے سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ اس طرح سے کوئی انسان خودکشی کر سکتا ہے۔ کیا جاوید اقبال پہ اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا؟ کیا یہ قتل پولیس نے کیا؟ اس پر بہت سارے سوال پیدا ہو گئے۔ جاوید اقبال کی موت کے ساتھ ہی کئی ایسے سوال جن کا جواب ملنا باقی تھا، وہ اپنی موت آپ مر گئے۔ ایک سوال یہ بھی تھا، کیا جاوید اقبال کا تعلق کسی تنظیم کے ساتھ تھا؟ کیا جاوید اقبال بچوں کے پورنوگرافی گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا جو ان کی ویڈیوز بنا بنا کر کسی گروہ کو بیچا کرتا تھا؟ مگر یہ سارے کے سارے سوال جاوید اقبال کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ جاوید کا باب تو کلوز ہو گیا، مگر اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جاوید اقبال نے واقعی خودکشی کی یا اسے قتل کر دیا گیا؟ اگر اسے قتل کیا گیا تو اس کے پیچھے آخر کون تھا؟ کیا ہمارے پولیس کا نظام اور ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے
کہ کبھی بھی ایسے سوالوں کے جواب تلاش نہیں کر سکتا ہے؟ یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک شخص پولیس کی حراست میں مارا جاتا ہے اور اس پر کوئی تحقیق اور کوئی انکوائری نہیں کی جاتی ہے؟ آخر ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اور سب سے بڑا سوال اس معاشرے کے لیے کہ آخر معاشرہ کب تک ایسے کئی جاوید اقبال پیدا کرتا رہے گا، اور آخر کب تک اس ملک کے معصوم بچے، اس ملک کے معصوم لوگ مارے جاتے رہیں گے اور کوئی انصاف کسی کو نہیں ملے گا؟ عربی گوہر کو اجازت دیجیے، اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔